أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذی، وہ اللہ کی ذات، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے جتنا کچھ بھی اس پہ لکھا ہے، مراد دین، اسلام، قرآن، اللہ نے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ودین الحق، اور دوسری چیز ذکر فرمائی ہے کہ اللہ نے سچا دین دے کے بھیجا، ہدایت بھی اللہ نے دی اور سچا دین بھی، لیظہرہ، تاکہ اللہ اسے غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا یہ دین تمام دینوں پر غالب رہے۔ اب یہ دین اللہ کا غالب کب ہوا ہے؟ اللہ کی یہ خواہش کب پوری ہوئی ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے ابتدائی صدیوں میں جو زمین پر دور دور تک پھیل گئے ہیں تو اللہ کی یہ بات پوری ہوگی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا میں کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں میرے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے، اور آپ نے فرمایا اونٹوں کی کھال سے جو خیمے بنے ہوں گے ان میں بھی لوگ میرے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت یہ اللہ کا وعدہ حقیقی معنی میں پورا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا۔ عقل کے اعتبار سے، خدا کے قرب کے اعتبار سے یہ دین سب پر غالب۔ اور مفسرین نے اس میں ایک بات اور بڑی اچھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تو وہ کہتے ہیں زمین مراد نہیں بلکہ حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ اس مذہب کے ساتھ قیامت تک اگر بحث کر لیں گے تو وہ اس دین کو نہیں ہرا سکیں گے۔ جو آدمی اس دین کو سمجھے ہوئے ہے اگر اس سے بات کریں گے تو وہ اس دین کی حقانیت کے دلائل انہیں دے سکے گا۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو یہ تو پھر پہلے دن سے غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، ان سے کوئی جواب نہیں بنا، اور اس وقت سے لے کے اب تک کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مشرکین، نصارہ، کس کس کے ساتھ مسلمانوں کے مناظرے ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کا دین اپنی حجت دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہی رہا۔ کچھ تفسیر اور ہے اس آیت کی، کل انشاءاللہ